اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلید شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے موسم کے اعتبار سے ایک اور نسخہ لے کے آیا، یعنی یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے لیے یہ ایک بہترین شربت کا نسخہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کے لیے لے کے آیا۔ یعنی یہ ایک شربت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک مرکب بھی ہے۔ تو پہلے آپ بھائی شربت کے اجزاء نوٹ فرما لیں، اور پھر اس کے ساتھ یعنی اس شربت کے ساتھ جو مرکب استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ فوائد میں نسخے کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو بھائی پہلے شربت کے اجزاء نوٹ فرما لیں کہ آپ کو اس شربت میں کیا کیا چیزیں درکار ہے اور کون سی چیزیں آپ کو لینی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو لینا ہے گل سرخ، دوسرے نمبر پر سندل سفید، سندل سرخ، نیلوفر، کاسنی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو لینا ہے ہم وزن، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو ہم وزن لینا ہے۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لے: گل سرخ، سندل سفید، سندل سرخ، نیلوفر اور تخم کاسنی۔ یہ ساری اجزاء آپ کو لینا ہے برابر وزن۔ ترکیبی تیاری، یعنی ان اجزاء کو رات کو پانی میں بھگونے ہیں، یعنی ان اجزاء کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھنا ہے، اور پانی آپ کو 1 کلو لینا ہے۔ چاہے تو آپ کسی عرق میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ پانی میں بنا لیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو صبح پھر ان چیزوں کو یعنی جو آپ نے پانی میں ڈالا ہے اس کو ابالنا ہے، اور جب وہ پانی آدھا رہ جائے تو پھر اس کو چھاننا ہے، اور آخر میں 1 کلو چینی شامل کر کے شربت کے قوام پر لانا ہے، اور اس کے بعد اس کو زیادہ ٹائم سٹور کرنے کے لیے آپ کو اس میں ڈالنا ہے سوڈیم بینزویٹ، یعنی ست لبان آپ کو اس میں ڈالنا ہے۔ جب آپ اس کے اندر یہ ڈالیں گے تو یہ شربت آپ کا لانگ ٹائم کے لیے چلے گا، یعنی ایکسپائر نہیں ہوگا جلدی میں۔ اور شربت تو ویسی بھی حکماء حضرات جانتے ہیں کس ترتیب سے بنتا ہے، تو یہ نسخہ بھی حکماء کے لیے ہوتا ہے۔ المختصر میں یہی بتاؤں گا کہ ان اجزاء کو لینے کے بعد معروف طریقے سے شربت بنانا ہے، بس یہ حکماء کے لیے یہ لائن کافی ہے۔ شربت تو آپ کا ہو گیا تیار، ابھی اس کے ساتھ ایک اور مرکب بھی بنانا پڑے گا آپ کو، اس کے اجزاء بھی نوٹ فرما لیں۔ جو پہلے اجزاء میں نے بتائے وہ تو شربت کے اجزاء تھے جو آپ بھائیوں نے نوٹ کی۔ ابھی جو میں اجزاء بتاتا ہوں وہ آپ کو مرکب بنانے کے لیے بنانا ہوں گے، یعنی درکار ہے، اور یہ سپوب کی شکل میں ہوں گے۔ پھر ان سپوب سے آپ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے۔ تو اجزاء بھی جو سپوب کا ہے یعنی مرکب وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اس میں آپ کو لینا ہے تباشیر نقرہ، زہر مہرہ خطائی، الائچی سبز، سندل سفید، دھنیا خشک، نیلوفر۔ یہ آپ کو لینا ہے برابر وزن۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں: تباشیر نقرہ، زہر مہرہ خطائی، الائچی سبز، سندل سفید، دھنیا خشک، نیلوفر۔ یہ آپ کو لینا ہے برابر وزن۔ ترکیبی تیاری: ان اجزاء کو صاف کرنا ہے اور پھر اس کا الگ الگ
سفوف بنانا ہے اور پھر آخر میں یکجا کرنا ہے۔ یکجا کرنے کے بعد آپ اس کا 1000 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے تو آپ کا مرکب تیار ہے۔ ابھی آپ کے پاس 2 چیزیں آ گئی، ایک آپ کا شربت آیا اور دوسرے نمبر پر آپ کا سفوف یعنی کیپسول شکل میں آیا۔ ابھی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی یہ کیپسول آپ کو اس شربت کے ساتھ کھانا ہے۔ اور کس طرح کھانا ہے، یعنی 1 گلاس پانی میں اس شربت کا 2-3 چمچ یعنی حسب ذائقہ جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین خوشبودار شربت بھی ہے اور آپ مہمانوں کو بھی یہ اکیلا شربت پلا سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا سا اور ٹھنڈک والا شربت ہے اور یہ آپ مہمانوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو 1 گلاس پانی میں 2-3 چمچ اس شربت کا ڈال کے اس کے ساتھ یہ کیپسول کھانا ہے 2 ٹائم، صبح اور شام۔ ابھی بھائی پھر پوچھیں گے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، تو کھانا کھانے کے بعد۔ یہ ہو گیا اس کا طریقہ استعمال۔ اب فوائد تو اگر ان 2 مرکبات کے بیان کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن اس کے فوائد اس نام سے ظاہر ہے، اکثیری ٹھنڈک، یعنی یہ جسم کے اندر جگر میں چاہے جدھر بھی گرمی ہوئے گا، جگر میں ہوئے گا، مثانی میں ہوئے گا، یہ اس کو زائل کرتا ہے۔ اور جو بھائی یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتے، جسم میں سوئیاں چھپتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین اور سریع الاثر مرکب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصدیق شدہ ہے اور مجرب بھی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو کسی فیس بک سے یا واٹس ایپ گروپ سے اٹھایا اور خود بنایا نہیں اور آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اتنے مریض کے اوپر میں نے اپلائی کیا، ایسے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ وہی نسخہ نہیں ہے، یہ اساتذہ کی تصدیقات کے بعد یہ نسخہ آیا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو کئی مریضوں کے اوپر، یعنی پچھلی گرمی میں یہ میں نے بہت چلایا، اور عام مشروبات کی طرح یہ شربت جو ہے یہ میں نے متب پر چلائے، جیسا لوگ روح افزا وغیرہ گرمیوں میں چلاتے ہیں، بزوری وغیرہ چلاتے ہیں، تو ان کی جگہ یہ شربت بہت عام بندوں نے بھی استعمال کیا، اور جو ایسا مریض ہوتے ہیں جس کو گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، جگر میں گرمی ہوتے ہیں، ان کو یہ میں نے استعمال کرایا اس مرکب کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اس کی بہت اچھی رزلٹ میرے کو مل گئی ہے۔ اور ابھی رمضان کے لیے بھی یہ میں نے کافی مقدار میں بنایا ہے، اور رمضان سے پہلے بہت بندوں نے لے کے گیا، اور رمضان میں بھی یہ شربت استعمال ہوتا ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اس لیے میں سوچا کہ چلو رمضان بھی ہے اور ابھی گرمی کا سیزن تو شروع ہونے والا ہے، گرمی اب بھی ہے لیکن اتنا تو نہیں ہے، تو بھائی یہ بنائیں گے گرمی کے لیے، تو یہ ایک بہترین مشروب بن جائے گا۔ یہ خوش ذائقہ بھی ہے اور جسم کے اندر جتنی بھی گرمی کے عوارضات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اس شربت اور اس مرکب سے حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو شاید یہ نسخہ پسند آیا ہوگا۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آخر میں آپ سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔